يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم الحمدللہ جب اپنی نیندوں سے صبح جاگے تو آپ یقین کریں اس دنیا میں سے کئی لوگ نہیں اٹھے ہوں گے، ان کی موت کا بلاوا آ چکا ہوگا اور وہ اس دنیا میں اب نہیں ہوں گے۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ آج ہم پھر ایک نئی صبح اور ایک نئے دن کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے اوپر اپنی توبہ دل سے کر سکیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کریں، اور پھر ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اس کے اسپرٹ میں جا کر اس کے صحیح طریقے سے ہم اس کو سمجھ پائیں۔ تو آج ہم سورہ نساء کا 16واں رکوع انشاءاللہ ترجمے، تفسیر اور گرامر کے ساتھ سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف الکتاب کو، اس قرآن کو، بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں، آپ آرڈر کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا، جس سے آپ کو روشناس کر دیا، یعنی جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور تم نہ ہونا خیانت کرنے والوں کے حمایتی۔ دوستو، اس کے دلیل کے اندر ایک حدیث مبارکہ جس میں نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دروازے پر جھگڑنے والوں کی آواز سنی اور آپ باہر آئے اور فرمانے لگے کہ ایک میں انسان ہوں جو سنتا ہوں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ ایک شخص زیادہ حجت باز اور چرب زبان ہو اور میں اس کی باتوں کو صحیح جان کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور فی الواقعہ وہ حقدار نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے، یعنی جو وہ فائدہ اٹھا جائے گا وہ اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے۔ اب اسے اختیار ہے کہ لے لے یا چھوڑ دے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد 2 نفل ادا کر لے اور سچے دل سے اپنے گناہ کی معافی مانگے اور پھر نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ چاہے زمین سے لے کر آسمان تک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، اور تو جھگڑ مت، عَنِ الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف سے، یختانون جنہوں نے خیانت کی، انفسہم اپنی جانوں پر، ان اللہ لا یحب من کان خوانا نثیما، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو خوان ہوں، جو دغا باز ہوں اور گناہ گار ہوں۔ یستخفون من الناس، ہو سکتا ہے وہ چھپا لیں لوگوں سے، ہو سکتا ہے ان کے عمل لوگوں سے تو چھپ جائیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے۔ وہو معہم، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جب وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، جس بات کو وہ اپنے لیے راضی نہیں سمجھتے، یعنی کوئی بھی بات اگر قرآن میں اترتی ہے وہ اس کو اپنے لیے عمدہ نہیں سمجھتے تو جا کے باہر خفیہ مشورے کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتے ہیں اور ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کا جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ،
خبردار تم یہ وہی لوگ ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جو بحث مباحثہ کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کے لیے. فمن یجادل اللہ، اور کون ہے جو بحث کرے گا اللہ سے، عنہم، ان کے بارے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن. ام من یکون، وہ کون ہے جو کرے گا ایسا، علیہم وکیلا، اور ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو جائے گا. کس کی اتنی جرت ہوگی؟ آج تو تم ایک دوسرے کی طرف داریوں کے اندر اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کر دیتے ہو. جہاں اپنے قبیلے، اپنے فرقے، اپنی فیملی یا کسی اور کی بات آئی، اپنے رشتہ داروں کی بات آئی، دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، جائز ہو ناجائز ہو، ٹھیک ہو غلط ہو، حمایتی بن کر کھڑے ہو جاتے ہو. تو اس کا حساب اس وقت کب دو گے جب قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے. پھر تمہاری چرب زبانی کہاں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر. دوستو، ان آیات کی جو شان نزول ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بنو عبیرک قبیلے کے گھر کے اندر 3 بھائی رہتے تھے، بشیر، بشر اور مبشر. اب یہ جو بشیر تھا یہ بہت منافق شخص تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتا تھا اور پھر کسی اور کی طرف منسوب کر کے تو خوب ہنستے تھے یہ لوگ. اور یہ شروع سے ہی لوگ بس جاہلیت کے زمانے سے ہی یہ فاقہ میں مست رہنے والے لوگ تھے. مل گیا کھا لیا، ورنہ بیکار ادھر ادھر کھیل تماشوں کے اندر لگے رہے. ان میں سے جو خوشحال ہوتے تھے وہ لوگ جو شام کی طرف سے قافلے لے کر آتے تھے، ان سے یہ دالیں اور میدا وغیرہ خرید لیتے تھے. اور باقی لوگ جو گھر کے ہوتے تھے ان کو یہ حکم نہیں ہوتا تھا کہ وہ میدا وغیرہ کھا سکیں، کیونکہ یہ ریفائنڈ چیز ہوتی تھی اس وقت. تو وہ کھجوریں اور جو ہی کھاتے تھے. تو حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے بھی ایک بورا خرید لیا اور اس کو ایک اپنا جو بھی اس وقت ان کا جو سٹور ہاؤس تھا اس کے اندر رکھ دیا. لیکن شام کے وقت انہی گھر کے افراد میں سے پیچھے سے انہوں نے نقب لگائی اور نہ صرف وہ بورا بھی لے گئے میدے کا، بلکہ وہ جو ہتھیار پڑے ہوئے تھے سٹور ہاؤس کے اندر تو وہ بھی اٹھا کر وہ لے گئے. لیکن پتہ کرتے کرتے یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ آج بنو عبیرک کے گھر کے اندر آگ جل رہی تھی اور وہ کچھ پکا کر کھا رہے تھے، جو کہ انیوژل تھا اس وقت نا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گھر والوں سے پوچھ تاچھ کرتے تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس کا تمام ملبہ لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈال دیا. وہ ایک سچے اور دیندار ایک مسلمان تھے. جب ان کو پتہ چلا تو وہ غصے کے اندر تلوار اٹھائے آ گئے اور ان نے کہا میں یا تو میری چوری ثابت کر دو ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا جو میرے اوپر الزام لگائے گا. تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ سارا ماجرا میں نے بیان کیا اور ان سے کہا کہ حضور ہمیں ہتھیار دلوا دیجئے، غلہ چلیں رہنے دیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آدمی ادھر بھیجا کہ تم ادھر آؤ، اور اس آدمی کا نام السید بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے جب جا کر وہاں پر لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بڑی چلاکی اور بڑی چرب زبانی سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم تو بڑی صلاحیت اور اسلام والے لوگ ہیں، تم یہ کون سی ہمارے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہو. اتنا ان کو قائل کیا کہ انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا ماجرا بیان کیا. آپ نے حضرت قتادہ کو دوبارہ بلایا اور ان کی سرزنش کی، اور حضرت قتادہ بہت پریشان ہو گئے کہ کاش میں اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہی کرتا. جب آپ کے چچا نے استفسار کیا کہ کیا تم گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا ہاں میں گیا تھا اور یہ سارا واقعہ بیان کیا. تو انہوں نے آگے سے اللہ المستعان کہا کہ ہم خدا سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور پھر اس کے بعد سرزنش ہوئی اس گھر والوں کی، ہتھیار برآمد کیے گئے. لیکن وہ ہتھیار بعد میں ان کے چچا نے خیرات کر دیے. لیکن یہ جو منافق شخص تھا بشیر، یہ جا کے مشرکین کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس نے سلافہ بن سعد بن سمیہ کے گھر جا کر اپنا قیام کیا. لیکن بعد میں جب حضرت حسان نے اس فعل کی اپنے اشعار کے اندر مذمت کی تو اس عورت نے اس کا تمام سامان اٹھا کر باہر پھینکا اور کہا کہ تم اپنے ساتھ اور کچھ نہیں لے کر آئے ماں سوائے
ان ہجو والے شیروں کے، تو تو چلا جا یہاں سے، اور اس کا سامان بتھا میدان میں پھینک کر آئی۔ تو یہ تھی اس کی شان نزول۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی بھی عمل کرے گا، سُوءً برائی کا، اور یظلم، اور ظلم کرے گا، نفسہ، اپنی ہی جان کے اوپر، ثم تب یستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے گا، تو یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم، بہت غفور بہت رحیم۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو کوئی بھی گناہ کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، کسب کا مطلب کام، اثمن کا مطلب گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، تو بے شک اس کا جو کسب ہوگا، علی نفسہ، اس کی ہی جان کے اوپر آئے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے بہت حکیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ، اور جو کوئی بھی کام کرے گا، خطیئۃً، خطا کا، او اثمن، یا گناہ کا، ثم یرمی، لیکن پھر اس کا بوجھ تھوپ دے گا، لگا دے گا، بہی، اس کا، بریئن، اس کے اوپر، معصوم شخص کے اوپر، جیسے کہ حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگا دیا گیا، فقد احتمل، تو وہ اٹھائے گا، بہتانن، اس بہتان کا، و اثمن، اور اس گناہ کا، مبینن، جو کہ مبین ہے، کھلا ہے، بوجھ وہ خود اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دوستو جو بہتان بازیاں ہیں ان کی سرزنش کی ہے، اور کہا ہے کہ آج اس دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ تم بچ جاؤ، لیکن جس دن تم میرے روبرو آ کے کھڑے ہوگے تو بتاؤ کیسے بچو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہی اچھے اور واضح کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي